اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ولادت بسعادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، تو لہٰذا اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام شیعیان جہان تشیع کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اصل میں جو ہماری بحث ہے وہ تمام کے تمام ائمہ کے ساتھ اس بحث کی ربط ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام تمام ائمہ نے جو دور گزرے ہیں وہاں انہوں نے امام کی خوشخبری دی ہے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی جس کا بغیر امام کی دنیا سے رخصت ہوا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، اور بالکل اسی مفہوم کے ساتھ مزید ائمہ سے بھی ہمارے پاس احادیث کا سلسلہ پہنچا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور کے امام بلکہ جو 11 کے 11 امام ہے، اور کچھ احادیث حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے بھی منقول ہے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام زمان علیہ السلام کے لیے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی روایات کا ایک عظیم سلسلہ ہے، بہت بڑا سلسلہ وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے غیبت کی طرف اشارہ فرمایا، ظہور کی طرف اشارہ فرمایا، رجعت کی طرف اشارہ فرمایا، اور خود شخصیت امام زمان علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کے علاوہ حتیٰ امام کی ظاہری رنگ اور رویت کے بارے میں بھی کافی سارے احادیث کا سلسلہ جاری ہے، کافی احادیث منقول ہے، اور بالکل اسی طریقے سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ایک سلسلہ احادیث ہمارے پاس موجود ہے، جس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس کا کوئی امام نہ ہوگا اور وہ اسی امام کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی جو موت ہے وہ جہالت کی موت ہوگی۔ اور یہ ہمارے معتبر ترین کتاب اصول کافی میں مرحوم کلینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی جگہوں پہ اس قسم کے حدیث پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جو موضوع ہے اسلام اور شیعت میں، مذہب شیعہ میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عالی جناب حضرت حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوال جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی اللہ کا کرم ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، آپ کی دعائیں کہ سب خیریت سے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تمام اراکین کی طرف سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نہایتی شکر گزار ہیں کہ نہایتی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بخشی اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ سوالات جوابات کر سکیں اور آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جی ممنون، مشکر۔ ہم بھی تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً یہ جو اس وقت نشر ہو رہا ہے پروگرام جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کو تمام کو ولادت بسعادت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے اور اہل بیت کے کہ
کہ آپ نے اس حقیر کو موقع دیا ہے کہ کچھ اپنی کچھ بیانی، کچھ اپنے خیالات کا اظہار میں کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مولا سلامت رکھے قبلہ آپ کو. آپ کے لیے کربلا مقدسہ، چونکہ ہمارا پروگرام بھی بین الحرمین نشر ہو رہا ہے تو آپ کے لیے دعا گو ہیں. قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ مومنین منتظر ہوں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کے علم اور معلومات سے استفادہ کر سکیں. قبلہ ہمارا پروگرام ہے، اس کا جو نام ہے وہ ہے معرفت منتظر، اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. منتظر اسی لفظ کلمے کو لے لیتے ہیں، اور اگر سوال کچھ اس طرح کر لوں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کیوں منتظر کہتے ہیں، اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی آپ نے اچھا سوال پوچھا، اور بہت ہی کامن ہے یہ کہ ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہم منتظر ہے اور آپ کو امام منتظر کہا گیا ہے. تو جب امام تقی جواد علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ آغا کیوں امام کو منتظر کہتے ہیں، یہ اپنے بعد کی کتابوں میں آیا ہے کہ کیوں منتظر کہا گیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ منتظر اس لیے کیونکہ آپ کی بہت طولانی عمر ہے. بہت طولانی عمر ہے آپ کی، انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ چاہے گا آپ کو غیبت کے پردے میں رکھے گا. بہت طولانی عمر ہے. اور آپ کے سری الفاظ یہ ہیں، آپ فرمائیں کہ وہ جو بہت کم مومنین ہوں گے جو آپ کی منتظر رہیں گے، آپ کی غیبت کے منتظر رہیں گے، اور بہت ایسے ہوں گے کہ جو مذاق اڑاتے رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور بہت ایسے رہیں گے کہ جو شک کرتے رہیں گے. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی منتظر کا انتظار کرتے رہے اور جو اللہ نے جو مقام بنایا ہے، اللہ نے جو اصول بنایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں، اس وقت کی بہت بڑی عبادت رہے گی، اور وہ آخرت میں وہی لوگ فیضیاب ہوں گے اور آخرت میں وہی لوگ کامران ہوں گے. سبحان اس اللہ. لیے کیونکہ آپ کی عمر بہت طولانی رہے گی، اس لیے آپ کو منتظر کہا گیا. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے توضیح فرمائی. ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی عمر، تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے ہمارے مخالفین اور بہت سارے البتہ خود مذہب شیعہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہرحال اشکال اٹھاتے ہیں اس کے اوپر، اور ایک قسم کی ان کی بھی ذہن میں یہ بات ہوگی. تو اگر سوال کر لوں امام زمان علیہ السلام کی طولانی عمر کے بارے میں، کہ حضرت کی طولانی عمر کے بارے میں اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ آج کل یہ دنیا ترقی کرتے جا رہی ہے. آج فیس بک، گوگل، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. آج بہت ترقی ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں، علمی نقطہ نظر سے بھی اگر آپ دیکھیں اور طبی نظر سے بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت سے الگو مثالیں، ایگزامپلز ملیں گی کہ جہاں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کو اللہ نے طولانی عمر عطا کی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی بس ضد ہو جائے اور نہ مانے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر آپ قرآن اٹھا کر کھولیں، جو بیس ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے اسلام کا، اور سب مانتے ہیں. اب اس قرآن میں دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو اللہ نے بلوا لیا، آپ کو زندہ، آپ کو اٹھا لیا. اور آپ دیکھیں کہ آج ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ کیسے انسان جو ہے وہ طولانی عمر کو حاصل کر سکتا ہے. وہ ایک راز ہے. لیکن اللہ نے نبیوں کی حیات کے ذریعے، دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے جب کہا جاتا ہے، کئی روایتیں جو کہتی ہے، بعض روایت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا سن مبارک 1500 برس کا تھا، بعض روایت کہتی ہے کہ 2500 برس کا تھا، اور آخر میں جو سب سے کم جو روایت آئی ہے 950 برس کا آپ کی سن مبارک تھا. یہ تو سب مانتے ہیں. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک عوج ابن انخ ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اس کو قتل کیا تھا. وہ اللہ کا منکر تھا. جو اللہ کا منکر تھا، جو ایک انسان تھا، اللہ نے اس کو 3600 برس کی عمر عطا کی. تو ایک دشمن خدا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، بہت لمبا طولانی، بہت طاقتور شخص تھا وہ. اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب
نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا جی تو یہ اتنا لمبا تھا کہ اس کے ٹخنے تک پانی آیا تھا. اللہ تو وہ شخص 3600 برس کا اس کو سن اللہ نے عطا کیا. صحیح یہ مثالیں موجود ہیں اسلام میں. جی اب جب اللہ کسی انسان کو 3600 برس کا عمر دے, جی کسی نبی کو 2500 برس یا 1500 برس کا سن دے, سبحان اللہ اور یہ وہی اللہ ہے کہ جو اللہ اکبر آگ, اتنی چلکی ہوئی آگ, ابراہیم کی آگ کو لمحات میں گلزار بنا دے, سبحان یہ اللہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو لوگ آئے تھے جی تو عصا کو اژدہے میں تبدیل کر دیا لمحات سبحان میں. اللہ یہ وہی اللہ ہے کہ آپ دیکھیں اصحاب کہف, جو سب مانتے قرآن بے میں شک بے شک اس کا واضح طور پر ذکر ہے بے کہ شک کئی صدی بغیر کھانے بغیر پانی کے وہ وہاں پر زندہ تھے. اللہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک لمحہ یا ایک دن گزرا, بے شک لیکن اصل میں وہ 3 صدی سے زیادہ ہو چکے, 300 سال سے زیادہ ہو چکے. بالکل تو یہ ساری باتیں دامن اسلام کے کتابوں میں, پہلو میں, تاریخ اسلام میں محفوظ ہے, جی جس کا سپورٹ قرآن بھی کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ یہ طولانی عمر اللہ کے لیے کوئی بات نہیں ہے. وہ بے کن شک کہتا ہے, وہ کن فیکون کا سبحان مالک اللہ ہے. وہ سبحان اللہ کن کہہ دیتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. بے شک اب بے اس پر شک اگر سوال کرنا کہ کس طرح سے اتنا سن ہے, تو عوج ابن انق کو اللہ نے کیسے اتنا سن دیا, بے شک کیوں آج تک اپنے زندہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا. تو سبحان اللہ یہ بات واضح طور پر ہے بے کہ شک اللہ جب تک چاہے گا, جیسے چاہے گا وہ کر سکتا ہے. وہ مالک ہے, بے وہ شک قادر حقیقی ہے. وہ بے شک جسے چاہتا ہے, یہ 100 ہزار یا نہیں 10 لاکھ سال ہو, 10 کروڑ سال ہو, وہ قادر ہے کہ وہ انہیں زندہ رکھ سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے واضح کر دیا. اگر ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت بھی اگر کسی میں عقل نامی کوئی چیز ہوگی تو ان جی کے لیے یہ سوال جو ہے وہ نہایت ہی کافی ہے. بہت اچھے طریقے سے اس اشکال کو آپ نے رفع اشکال کر دیا. ایک سوال اور جو کافی سارے اکثر مخالفین سوال کرتے ہیں, وہ سوال کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ کے جو پیروکار ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس دور میں, چونکہ دور غیبت کبریٰ ہے اور اس میں امام موجود ہیں, تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ چلو اگر ہم نے مان بھی لیا کہ امام جو ہے وہ موجود ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہے, چونکہ نہ تو امام کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی امام سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو بہرحال اگر قبلہ اس پر آپ وضاحت فرمائیں کہ اس کو ان لوگوں کے لیے کیا ایسے کوئی قانع کنندہ قسم کا جواب ہو کہ یہ لوگ مان جائے کہ امام موجود ہے اور فائدے بھی ہے, اس پر اگر آپ وضاحت کریں. جی آج ہم چاہتے ہیں آج کے زمانے میں کم از کم وہ سوال نہ پوچھے, جی اور آج کے زمانے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام, تاکہ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کو اور خصوصاً جو طلاب ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے, ان کے ذہنوں میں اچھی بات آ جائے جی کہ دیکھیں امام کی غیبت کے 2 سلسلے, ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. بے شک غیبت صغریٰ 260 ہجری سے لے کر 329 تک ہے, جی اور 329 کے بعد یہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے. صحیح اور فرق یہ تھا کہ امام جو ہے وہ ملاقات کیا کرتے تھے نوابی میں 4 سے, جو 4 آپ کے نائب تھے, ان سے مختلف مواقعوں پہ ملاقات ہوئی ہے. 260 سے لے کر 329, یعنی 260 سے لے کر 329 تک, جی یعنی آلموسٹ 69 ایئرس تک یہ غیبت صغریٰ تھی. جی اور اس کو اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انسانوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں کہ اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے. اس سے پہلے کبھی امام سے ملاقات ہو سکتی ہے, کبھی امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. جی یہ ایک سلسلہ وہاں سے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اب اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اگر کوئی چیز نہ دکھے اور ہم کو فائدہ نہ پہنچائے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے. صحیح بہت سے ایسے مثالیں ہیں آج کے زمانے میں جو دکھتے نہیں ہیں مگر فائدہ پہنچاتے ہیں. بے شک اور پھر یہ کہنا کہ وہ کہاں پر ہے, ہمارے سامنے نہیں آئے. جی تو دیکھیے اللہ نے جو چاہا, یہ اللہ یہ چاہتا تھا, کیونکہ آپ دیکھیں 11 معصومین کے 11 اماموں کے ساتھ کیا حال کیا گیا. بے شک مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اللہ سب کو شہید کر دیا گیا. اللہ 12 اماموں سے
11 اماموں کو سب کو شہید کر دیا گیا، کسی کو تلوار کے ذریعے، کسی بے کو شک زہر کے ذریعے. اللہ کتنے ظلم ہوئے اس پر ہم کو جانا نہیں، وہاں موضوع نہیں ہے. جی اب اللہ نے چاہا کہ یہ 12 جو ہیں، یہ خلفاء جو 12 آئیں گے، یہ بے جو شک امام 12 آئیں گے، بے شک یہ متعدد رسول خدا نے اپنی زندگی میں نام تک گنوائے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، بے شک اور اس کے بہت زیادہ راوی بھی ہیں اور کتابیں موجود ہیں. آج کے زمانے میں بھی جی دونوں طرفین کی کتابیں موجود ہے کہ رسول خدا نے یہ 12 ائمہ اطہار کے نام بھی گنوائے ہیں. تو سبحان ماننا اللہ پڑے گا، اگر رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو جو رسول اللہ نے کہا اس پر عمل کرنا ہے. بے شک ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا. اب دیکھیے ہماری سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ نے جاتے وقت کیا کہا جی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور میری اطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں. جی یہ سیرت ہے محمد عربی کی. سبحان اور دیکھیے پھر جب 11ویں امام جی آپ کی جب شہادت ہو رہی تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہی سیرت پر عمل کیا جو رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ نے سبحان کہا کہ اللہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. 11ویں امام نے کہا میں بھی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بے ایک شک اللہ کی کتاب ہے، اور سبحان اللہ دوسرے آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ کی کتاب تو ایک چیز ہے جس کو رسول خدا نے بھی چھوڑا ہے، میں بھی وہی چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن اب یہ چونکہ غیبت آنے والی ہے، امام نے فرمایا کہ دیکھیں وہ لوگ کہ جو اپنے دین کو نہ بیچے اور اپنے ہوس کو اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، جی اور وہ لوگ کہ جو جن کی عقل صحیح ہو اور جو اس کا علم صحیح ہو، اور جو اللہ جو اول الامر کے مطیع ہو، مطیع الامر جو بے شک اول الامر کے مطیع ہو، مولا کے مطیع ہو، ان کے فرمان کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، سبحان تو اللہ پھر عوام کو چاہیے کہ ایسے کی تقلید کرے. بے شک یقلدو کا لفظ آیا ہے صحیح امام نے، اور یہ صحیح ہے. یہ ساری کتابوں میں اس پر بحث نہیں ہے کہ جی صحیح ہے غلط ہے، یہ ہر کتاب میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ رسول کی سیرت تھی کہ کتاب اور اطرت کو چھوڑا، جی اور 11ویں امام کی یہ سیرت رہی، وہی سیرت کے کتاب اور ان مجتہدین کو چھوڑے جا رہا ہوں جی کہ جن کی تقلید تم کو کرنی ہے. اب صحیح یہ بیک گراؤنڈ ہم نے بتایا آپ کو جی تاکہ ناظرین کو اور دیکھنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اب صحیح دیکھیے وہی رسول اللہ کی سیرت، جی وہی اہل بیت کی سیرت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بے اب شک آپ آ جائیے یہ سوال جو آپ نے پوچھا اس کو لنک کرتے ہوئے کہ جی کیا جب امام غیب ہے، غیبت میں ہے، تو کیا فائدہ اور جو چیز نظر نہ آئے؟ بے دیکھیں شک امام کی شخصیت بہت بلند ہے. بے پہلے تو ہم شک نے عرض کیا کہ یہ اللہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے شہید نہ کر دے اور یہ ہدایت کا سلسلہ باقی رہے. بے شک یہ حجت خدا ہمیشہ باقی رہے گی، تبھی یہ دنیا باقی رہے. اگر حجت خدا خط سے دنیا ختم ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے. بے تو شک حجت خدا کا احادیث اور روایتیں اور ائمہ اطہار نے جو فرمایا اور جو قرآن کی آیتیں اسے ثابت ہے کہ حجت خدا کا ہر وقت رہنا ضروری ہے. بے اب شک ہمارے سامنے نہیں ہے. اب بے اس سے شک بڑی مثال میں کیا دوں آپ کو جی کہ آج دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے سیل فون ہے جو ہر کسی کے ہاتھ میں، اسی صحیح لیے میں نے یہ ایک مثال دی. جی لیکن اس کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ صحیح یہ سیل فون کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ جی یہ سیل فون کا کنیکشن دیکھیے سیٹلائٹ سے ہے. کیا صحیح سیٹلائٹ نظر آتا ہے؟ نہیں سیٹلائٹ نظر نہیں آتا. نہیں اب سیل فون کے درمیان کوئی وائر ہے جو سیٹلائٹ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے؟ نظر نہیں آتا. نہیں تو اب صحیح اندازہ کر لے کہ نہ سیٹلائٹ نظر آتا ہے، جی نہ کوئی کنیکشن نظر آتا ہے. جی پھر بھی آپ دیکھیں آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اتنے 1000 کلومیٹر کے درمیان جی کون سا رابطہ ہے کہ جو ہم کو جوڑے ہوئے ہیں؟ ہر ماشاء انسان اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جی ہم کو سن رہا ہے. بالکل اب میڈیم کیا رکھا؟ میڈیم یہ ہے کہ دیکھیں حضور کے ایک سیل فون ہاتھ میں ہو تو جی اور ادھر سیٹلائٹ ہو. جی تو اب آپ مثال کو بدل دے، ہدایت سیٹلائٹ سے آ رہی ہے، صحیح اور یہ سیل فون جو ہے اگر ہم نے مثال کو بدل دیا، سیل فون انسان ہے اور صحیح ہدایت وہاں سے ہے. تو اوہ اب اگر انسان میں وہ جو سافٹ ویئر اور جو ہارڈ ویئر جو فون ہے وہ جی صحیح ہے، اس میں سافٹ ویئر صحیح ہوگا تو وہ صحیح کنیکشن ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اب وہ سبحان لوگ اللہ جو سوال پوچھتے ہیں وہ دیکھیں کہ آج یہ سیل فون کیسے ہے، جی یہ سیٹلائٹ نہیں ہے، کچھ ہم نظر کیسے آ رہا ہے، یہ اس وقت ہم بین الحرمین کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، حرم نظر آ رہے ہیں، کیسے نظر آ رہے ہیں؟ جی حضور یہی تو ہے. جی جب انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کا علم اتنا بڑھ گیا کہ واہ اس نے ایک مشین کو بنا دیا، جو مشین آج ہم کو اتنا فاصلہ ختم کر رہا ہے، وہ پیچھے رہ کر، پردے کے پیچھے رہ کر، بادلوں کے پیچھے رہ کر 300-400 میل
اوپر رہ کر وہاں سے وہ ہدایت کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ہماری آواز کو سنتا ہے، اس کو نشر کرتا ہے. تو جب ایک انسان نے ایک مشین بنایا اتنی طاقت انسان کے پاس ہے، تو کیا اللہ کے پاس اتنی طاقت سبحان نہیں ہے اللہ، کہ وہ سبحان اللہ. غیب میں رکھ کر بے شک، وہ سارا کام امام سے کروائے؟ بے شک، بے شک. یہ آج انسان کی عقل میں آنے کی بات جی ہے. یہ جو سوال بہت بڑی پوچھنا دلیل ہے. جی 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 آپ اور ہر کسی کے ہاتھ میں ہے حضور، وہ جی سب سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ آج ہمارے ہاتھ میں سیل فون ہے، جی وہ کیسے ورک کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ گوگل کیسے ہر چیز کو بتا رہا ہے. جی تو بس یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنا رابطہ صحیح رکھا، ہم نے اپنے تعلقات صحیح رکھے، جی مانگے. امام نے کیا فرمایا؟ تمہاری طرف سے دیر ہوتی ہے، ہم تو سنتے ہیں، ہم تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری طرف سے دیر ہوتی ہے، اور تم سبحان جو اللہ. مانگتے ہیں ہم اس کو عطا کرتے. بے یہ شک، انسان کی خطا. بے شک، بے شک. جی جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ ایسی دلیل لے کے آئے کہ جو آج کل کے جدید نسل کے لیے کافی مفید ہوتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ دلائل کے دو سلسلے ہیں، حدیث اور قرآن سے دلیل لے کے آنا تو وہ بھی ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں، لیکن جو جوان نسل ہے ان کے لیے اس قسم کی دلیلیں نہایت ہی مؤثر ہے. تو قبلہ اگلا سوال اس کی طرف جائیں کہ ظہور، علامات ظہور یعنی ظہور کی نشانیاں، یہ بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں. تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ اس بابرکت موقع پر آپ کے دہن مبارک سے بھی ظہور کی نشانیوں کے بارے میں کچھ سنیں. تو اگر سوال ایسے کروں تو بہتر ہوگا کہ ظہور کی نشانیاں اس میں سے اگر کچھ آپ بیان فرمائیں. جی بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ زمانے غیبت کبریٰ میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ زمانہ گزرتا گیا تو کئی ایسے احادیث آئے ہیں جس کی بنا پر یہ بتایا گیا ہے کہ علامات ظہور کے امام کب ظہور فرمائیں گے، ان کی علامتیں یہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سی علامتیں ایسی لگ رہی ہے ہمیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آج ہی ظہور ہو جائے. جی کچھ علامتیں رسول خدا نے بتائی ہے، کچھ علامتیں مولا کائنات نے بتائی ہیں، بے شک. کچھ علامتیں اپنے امام رضا غریب علیہ السلام نے بتائی ہیں، سبحان کچھ اللہ. علامتیں اپنے دوسرے ایم اطہار نے بتائی ہے. بے شک. کافی کتابیں آئی ہیں، کافی علماء کرام نے اس پر بحث کی ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں، اور اس پر اپنے رسالے لکھی گئے ہیں، اور اس میں کافی کام ہوا ہے. جی یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ امام نے جو بتایا کہ کیا دنیا کتنی تیزی سے بدل جائے گی کہ جب دنیا میں ہر طرف ظلم ہوگا جی اس وقت ظہور ہوگا. بے اور شک. پھر یہ دیکھیے آپ نے بتایا کہ کچھ معاشی آپ نے ہدایتیں بتائی ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح سے معاشیات دنیا کے ہو جائیں گے، جی اس وقت ظہور ہوگا. صحیح. مرد اس طرح سے ہو جائیں گے، اس وقت ظہور ہوگا. عورتوں کا یہ حال ہوگا، اس طرح سے یہ ظہور ہوگا. جی ماں باپ اپنے بچوں سے ایسے پیش آئیں گے، اس وقت اس کا ظہور ہوگا. صحیح. موسم کے حالات ایسے ہو جائیں گے. بے شک. مشرق اور مغرب میں جو کنٹریز ہیں ان کے حالات جی کہ کس طرح سے ہو جائیں گے. صحیح. تو آپ نے جو بتایا کہ پہلے تو یہ زمین پر ظلم بڑھ جائے گا، جی آپ نے اس وقت آپ کا ظہور ہوگا. انسان دیکھیے آپ کہ آج سب سے زیادہ ایک اہمیت ایک عورت کے لیے بچے کی تربیت ہوتی ہے، بالکل. کہ کس طرح سے ہم بچے کی تربیت کریں، کس طرح سے اس کو ہم جوان کریں، اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بتائیں سکھائیں. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا جہاں پر ایک کتے کی قلب کی تربیت یا اس پر لوگ زیادہ توجہ دیں گے بنسبت ایک اپنے انسان کے بچے کی. آج آپ اللہ. ویسٹ کی جانب دیکھ لیں، جی انسان سے بڑھ کر وہاں پر کتے کا خیال رکھا بالکل جاتا ایسی ہے. ہے. جی بالکل. آپ جی مطلب جی آپ سوچیں کہ امام نے جو کیسے جملہ بتایا ہے کہ آج ایگزیکٹلی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک انسان کو اگر کچھ کہیں تو ناراض نہیں ہوتے ہیں. جی اگر آپ نے کوئی کتا جو بھونک رہا ہے کسی جی پر اور بالکل کسی ایسی کے ہے. اوپر آ رہا ہے، وہ بالکل اس نے اگر کچھ ایک لفظ کہہ دیا تو ایسے غصے میں آ گئے جیسے کہ اس کے لڑکے سے زیادہ اس سے محبت. بالکل ایسی ہے. جی تو بالکل. تو یہ ایک علامتوں کی دیکھیے آج وہ ایک علامت. پھر فرمایا کہ مرد عورت کا لباس زیبتن کریں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی. آج دیکھیں آپ، جی پہلے زمانے میں یہ تھا کہ ویسٹ اپنے جو کچھ خیالات ہے وہ بھیجتا تھا دوسروں کنٹریز کو، تو وہ 20 سال 25 سال میں پہنچتے تھے. جی لیکن آج فیس بک اور گوگل اور واٹس ایپ لمحات میں، یعنی اسی لمحے اگر کوئی چیز ایجاد ہو رہی ہے خراب،
امریکہ ہو کہ یوروپ ہو، اس کی وہ ساری دنیا اس کو دیکھ کر اس کو مان لیتی ہے۔ اگر کوئی کان میں بالی پہن لیتا ہے، کوئی عورتوں کے جیسا لباس زیبتن کر لیتا ہے، اس کی واہ واہ ہوتی ہے۔ پورا انسان آج دیکھیے کیا سے کیا ہو رہا ہے، انسان مرد سے عورت بن رہا ہے، عورت سے مرد ہو رہا ہے۔ تو اس پر کہا گیا کہ اس وقت ظہور ہوگا، اور فرمایا عورتیں جو ہوگی وہ اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ عورتیں غیروں کے لیے تیار ہوگی۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے ہو رہا۔ پھر بچے جو ہے وہ بڑے بد اخلاق ہو جائیں گے۔ امام نے فرمایا آج بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی کلام، کیسی گفتگو کر رہے ہیں کہ واللہ کیا پریشانی ہے، آج ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ بالکل قبلہ۔ اور ایسا وقت آئے گا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کا جامہ پہنایا جائے۔ اللہ لوگ جو ہیں آج دیکھیں ایسا وقت آئے گا کہ جو سجدہ کیا جائے گا ایک درہم کے لیے، اللہ رکوع کیا جائے گا ایک روٹی کے لیے۔ امام نے فرمایا کہ سجدہ درہم کے لیے کیا جائے گا اور رکوع روٹی کے لیے انسان کیا جائے گا۔ تو دین کہاں پر ہوگا؟ دین تو چلا گیا، دین ہے ہی نہیں۔ صرف نام کا اگر مسلمان ہو یا صرف داڑھی رکھ لے یا لباس پہن لے اور خاموش رہے تو کہاں سے آپ دیکھیے وہ وقت آ رہا ہے ظہور کا، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ آج کوئی پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، جبکہ امام نے فرمایا ہے کہ ولایت تمہارے دل میں اس وقت باقی رہے گی اگر تمہارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے۔ اگر وہ بھوکا سو جائے تمہیں کوئی اثر نہ ہو، وہ اگر اس کو بے لباس ہے اور تم کو کوئی اثر نہ ہو، تم نئے لباس پہن رہے ہو، وہ پیاسا ہے اور تم پر کوئی اثر نہ ہو، تو تمہارا پڑوسی ہے اگر تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تمہیں یہ احساس نہیں ہے، تو ولایت تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ چجا کہ ہم امام کے منتظر ہیں۔ اب سوچیں ہم امام کو کیا پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کوئی کہ ہم منتظر امام کے، جب مولا آئیں گے کیا کہیں گے مولا سے؟ مولا یہ چیز آپ یہ چیز لیجئے۔ تو یہ جو پورے حالات ہے دنیا کے، آپ دیکھیں کہ کہاں سے فتنہ آئے گا، وہ دجال کے واقعات۔ دجال یہ سیل فون ہو گیا، انسان گاڑی میں رہے وہ گانا سنتا ہے، گھر میں رہے گانا سنتا ہے، اپنے بیڈ روم میں رہے تو یہ سیل فون نہیں ہو گیا، ایک چھوٹا شیطان ہو گیا۔ انسان یہ اس طرح سے یہ ساری چیزیں حضور کہ یہ اس بات کی طرف ہم کو اشارہ دے رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ظہور امام ہوگا، اور جو ظلم اور جور سے دنیا بھر چکی ہے امام ہی آئیں گے، اور وہی امام آ کر حق کو اور باطل سے جدا کریں گے، اور ظلم کو ستم کو آپ ختم کریں گے، اور پھر ایسی رعایا، ایسے انسان جہاں پر اطمینان، جہاں پر حق ہو، حق کا بول بالا جہاں پر ہوگا، جہاں پر صحیح اسلام ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ امام کے ظہور کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جس طریقے سے واضح فرمایا آپ نے، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہے ابھی تقریباً جیسے آپ نے اشارہ فرمایا پوری دنیا میں یہ تقریباً ابھی پوری بھی ہو چکی ہے، جیسے وہ یعنی یہ بچوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں، یا جیسے جانوروں کے ساتھ، کتے وغیرہ کے ساتھ جو محبت لوگ کر رہے ہیں، تو بالکل یہ 100% مبتلا بے ہے اور آج کے دور میں بالکل موجود ہے۔ ایک سوال قبلہ، آخری سوال، زیادہ آپ کو زحمت نہ دیں چونکہ ٹائمنگ بھی آپ کے پاس کمی رہتی ہے، تو آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر لوں کہ غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی میں یہی چاہتا تھا، وہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھ لیا، تاکہ ہم کچھ ہر پروگرام سے ماشاءاللہ آپ جو نشر کرتے ایک ناظرین کو، مومنین کو ایک پیغام پہنچے، وہ کچھ حاصل کر لے، ہم کو جو سن رہے ہیں وہ حاصل کر لے۔ دیکھیے ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو پہلے ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے امام زمانہ کی غیبت میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ایک فوجی جو جاتا ہے لڑنے کے لیے اگر وہ اپنے ہتھیار کو ساتھ نہ لے کر جائے، اپنے جسم کو اچھا تیار نہ کر جائے، تو بارڈر پر اس کی شکست ہو جاتی ہے۔ اب وقت آئے گا جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو کیا پیش کریں گے ہم؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہے تو ہم تقوی کو ایسا بلند کر لے اور عبادت خدا کو ہم اتنا بلند کر لے، اس وقت سب سے ضروری ہے۔ اور معرفت امام زمانہ ہم پیدا کریں کہ امام کی معرفت ہو، کہ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، امام ہم کو سن رہے ہیں، اور امام خوش بھی ہوتے، امام ناراض بھی ہوتے، امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، امام کی شخصیت، امام نے ہم سے کیا توقعات رکھی ہے، امام کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے؟
امام وہ نہیں چاہتے. امام چاہتے ہیں مجھے ایک انقلابی شیعہ پیدا، ایسا شیعہ جو حق بولنے والا ہو، دنیا سے نہ ڈرے کسی سے، حق بولتے رہے. دنیا والے آئیں گے چلے جائیں گے لیکن حق بولتے رہنا، اپنے جسم کو مضبوط بنانا، اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم معرفت پیدا کریں. ہم ایمان کی جب معرفت پیدا کریں گے تبھی تو اللہ کی معرفت ہو سکے گی. اور پھر ہم اپنے ماں باپ کی پھر ذمہ داری یہ ہے، ایک تو ایک مومن کی، ایک ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحیح تربیت کرے اولاد کی. آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، آج بچہ لمحات میں سوال پوچھتا ہے. اخلاق کے ساتھ تربیت کرے، علم کے ساتھ تربیت کرے اور اس کو جہالت کے اندھیرے سے نکالے. اس کو بتائے کہ ویسٹ کو خالی ایپ کرنا، دیکھنا، صرف امریکہ جو کہہ رہا ہے یا یورپ جو کہہ رہا ہے، جو ان کے خیالات ہے، صرف اس پر عمل کرنا، یہ ڈیولپمنٹ کا یا ترقی کا نام نہیں ہے. ترقی فریڈم کو کہتے ہیں، آزادی کو کہتے ہیں جو اسلام نے دی ہے. اور اس کی طرف متوجہ کرے، صحیح تربیت کرے، اخلاق صحیح بتائے اور پھر بتائیں کہ کس طرح سے وہ مطیع ہو، مطیع امام ہو، کس طرح سے ہر روز امام کی عبادت کرے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم ایک آیت قرآن کی ہم اپنے مادری زبان میں، اردو ہو کہ ہندی ہو کہ انگلش ہو کہ فارسی ہو کہ عربی ہو، اس میں ہم اپنے بچوں کو ٹرانسلیٹ کریں یا بتائیں قرآن کو کھول کر صرف ایک آیت. تو میں آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 365 دن میں وہ بچہ تبدیل ہو جائے گا، با اخلاق ہو جائے گا، اس کا کردار سنور جائے گا. کیونکہ قرآن کا علم یعنی ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ جو ہم سے چاہتا ہے اس نے ڈاکیومنٹ کو ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے. اور اللہ سے کلام کرنا ہے تو نماز میں چلے جائے اور معرفت امام زمانہ رکھے، یاد رکھے. اگر معرفت ہوگی امام کی تو خود بخود پریشانیاں دور ہو جائیں گی، علم بھی آئے گا، اخلاق بھی درست ہو جائیں گے اور پھر یہ جو فتنے ہیں دنیا کے وہ چلے جائیں گے. اگر ہم ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اتحاد میں اگر ہم ایک ہو جائیں، علم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہم اپنے قائد کے ساتھ رہے، اپنے لیڈر کے ساتھ رہے، تو عجب نہیں کہ دنیا والے رش کریں گے، یہ پوچھیں گے کہ آخر کیا ہو گیا، کہ یہ کون سی قوم ہے کہ یہ اتنی با اخلاق ہے، یہ اتنی آرگنائزڈ ہے اور یہ اپنے قائد کو سن رہی ہے، یہ اپنے امام نے جو کہا اس پر عمل کر رہی ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے. بے شک، بے شک. جی قبلہ، آخر میں اگر آپ کوئی پیغام مومنین کے لیے دینا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے تو پیغام قبلہ آپ ارشاد فرمائیں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے التماس دعا کرتے ہیں. آج تو میں شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا، شکر گزار ہوں اہل بیت کرام کا، خصوصاً یہ امام حسین ٹی وی جو بین الحرمین سے ایسے بہترین پروگرام ہر روز نشر کرتے ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں مومنین تک یہ پیام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ نکال لے اور اس ٹی وی کو سنیں. مختلف لوگ آ رہے ہیں، مختلف ذاکرین آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ہر عالم اپنے حساب سے اپنی زندگی کا تجربہ، اپنے علم کو پیش کرتا ہے، سوالات کے جوابات وہ عنایت فرماتے ہیں تاکہ آپ کا علم بڑھے گا. تو آپ یہ امام حسین ٹی وی کو ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ دیکھ لے تو آپ کو مختلف، آپ سوچیں 365 دن میں آپ کے مختلف عنوانات پر، صرف یہ آدھا گھنٹہ ہی نہیں، اس کے ساتھ بھی دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں. آپ اگر دوسرا جو چینلز دیکھتے ہیں جہاں پر ڈرامز ہے، جہاں پر فلمیں ہیں، نہیں جانے کیا کیا چیزیں اس وقت ٹیلی ویژن پر آ رہی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اس ٹی وی کو، اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ، آج تو لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، آج تو واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ، فون پر بھی آپ اس کو، ان کے ایپ کو، ان کی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ مستفیض ہوتے رہیں تو بہت زیادہ علم آپ کو ایک مقام پر بیٹھ کر مختلف عنوانات اور مختلف علماء کرام مختلف ممالک سے جن کا تعلق ہے وہ آپ سن سکیں گے، اس کا استفادہ کر سکیں گے اور اس کو اپنی اولاد میں بھی آپ شیئر کر سکیں گے، ان کو بتا سکیں گے. تو میری یہ بستہ گزارش ہے تمام مومنین سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹی وی کو یہ دیکھیں، یہ جو ٹی وی کو، یہ جو اسلامک چینل ہے اس کو دیکھیں اور اپنے وقت کو عبادت میں تبدیل کرے، اپنے علم میں اضافہ کرے اور پھر اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے.
بے شک قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کے لیے بین الحرمین میں دعا گو ہیں، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروف زندگی کے باوجود آپ نے یہ قیمتی وقت نکال کے مومنین کو بھی مستفید کیا اور ہمیں بھی مستفید کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے حق میں آپ دعا فرمائیے گا. التماس دعا. ممنون مشکر. آپ ایسے مقام پر ہے، بین الحرمین میں ہے. پروردگار عالم سے میری دعا ہے کہ پروردگار یہ جو امام حسین کا چینل ہے اس کو دن دگنی رات چوگنی اس کے مومنین میں اضافہ فرمائے اور لوگ اس سے مزید استفادہ کر سکے. اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالمین جہاں کہیں پر بھی جو چاہنے والا ہے امام حسین کا، مولا عباس کا، اس کو جلد از جلد کربلا کی زیارت سے مشرف فرما دے. اور ہمارے جو فقہاء ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. خصوصاً آیت اللہ العظمہ حضرت سیستانی مجد اللہ علی کو پروردگار عالم ان کی صحت کو اور ان کی جان مال عزت آبرو کو محفوظ رکھے. عطبات عالیہ کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامت رکھیں قبلہ. التماس دعا. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا. بڑی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور ذمہ داریوں میں جو انہوں نے ایک ذمہ داری ظاہر ہے کہ جو بیان فرمائی، اور وہ ہے تقوی الہی. تقوی الہی ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو نہایت ہی چھوٹی سی بات ہے، لیکن قرآن میں کئی دفعہ اس تقوی الہی کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور حدیث میں بھی ہے. یعنی تقوی الہی کو جو اہمیت حاصل ہے قرآن میں یا حدیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے دور غیبت کبریٰ میں جو ایک ذمہ داری ہے وہ ہے تقوی الہی. تقوی الہی کے بارے میں بہت سارے احادیث کا سلسلہ ہے. تقوی الہی کے بارے میں بہت سارے قرآنی آیات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، اور حتیٰ اس کی مثال جو کہ سب آپ در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے یہ فرمان کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے آخری وصیت میں فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. یعنی سب سے پہلی چیز تقوی الہی کی وصیت. میں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. یعنی گویا کہ تقوی الہی کی جو اگر آپ تعریف کرنا چاہیں تو علماء کچھ اس زبان میں تقوی کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان چاہے تنہائی میں ہو یا معاشرے میں ہو یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہو، انسان جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر جانے. کوئی کام ایسا نہ کرے یعنی گویا تنہائی کو تنہائی نہ سمجھے، بلکہ وہ کہیں کہ ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی ہے خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا یہیں پہ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں تقوی الہی. اکثر ترجموں میں آپ لوگوں نے چیک کیا ہوگا کہ قرآن کے جو ترجمے ہوتے ہیں اس میں تقوی کا معنی لکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ترجمہ اس کو آپ اس طریقے سے لے لیں کہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس شخص کو، کوئی شخص یہاں پہ ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے، تو گویا ہر چیز کو آپ ایسے سمجھے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سر پہ ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور تقوی کی دوسری تعریف جو ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہمیں حب اور بغض کا اپنے کام کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو قربتاً اللہ انجام دے. یعنی صرف خدا کے لیے گویا کہ ہم انجام دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ وہ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں. کسی سے کوئی طمع نہیں ہے، کسی کو نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی ریا نہیں کر رہے. یہ صرف آپ قربتاً اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور تقوی کی عظیم مثالیں ہمارے پاس موجود ہے. اور دوسری طرف آپ معاشرے میں کوئی خدمت کر رہے ہیں، قربتاً اللہ کر رہے ہیں.
یہ تقویٰ ہے۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں اس کو بھی صبغۃ اللہ ہے، خدا کا رنگ جو ہے وہ سب سے ما احسن الصبغہ، خدا کے رنگ سے بھی کوئی بہترین رنگ کوئی ہے، کوئی اچھا رنگ خدا کے رنگ سے؟ یہ خدا کا رنگ کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو آپ نے خدائی رنگ دینا ہے۔ آپ جب کچھ چیز کھا رہے ہیں تو اس کو آپ اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اس کو کھا کے تاکہ زندہ رہ سکوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ یہ کھانا آپ کی عبادت ہے۔ آپ ورزش کر رہے ہیں، اس لیے ورزش کر رہے ہیں کہ میں چلوں گا تو میرے جسم کی سلامتی ہوگی اور میں اللہ کے لیے کوئی کام کر سکوں گا، معاشرے کے لیے کوئی کام کر سکوں گا، عبادت الہی کر سکوں گا۔ آپ نے نیت اچھی کر لی، ورزش کر دی، ورزش آپ کی عبادت میں شمار ہے۔ یعنی ہر چیز کو، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ایک نیت اس کے ساتھ رکھ لیں، آپ قربتاً اللہ کی قید اس کے ساتھ لگا دیں۔ یہ ہر کام جو ہے آپ سو رہے ہیں، مثلا سونے کے ساتھ بھی آپ اس کو اللہ کا رنگ دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے میں سو رہا ہوں تاکہ کل کو یا کچھ ٹائم کے بعد جو میں اٹھوں تو میں بہتر اور میری سلامتی، چونکہ نیند بھی صحت اور سلامتی کے لیے مہم ہے، تو یہ بھی آپ اس کو بھی اللہ کا رنگ دے سکتے ہیں۔ یعنی گویا ہر چیز میں آپ اس کو اللہ کی طرف پلٹا دیں، معیار اللہ رکھ دیں، اللہ کے لیے سب کچھ کریں، تو ہر چیز جو ہے اس میں یقیناً آپ کے لیے ثواب لکھے جائیں گے اور آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ یہ ہے اصل تقویٰ۔ اور تمام کے تمام جتنی بھی آپ کی اچھائیاں ہیں، جس کے ساتھ آپ اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ مختصر تعریف اس کو اللہ کی طرف۔ جس کے ساتھ آپ برائی کر رہے ہیں، ایک بندے سے آپ اظہار لاتعلقی کر رہے ہیں، ایک بندے کے ساتھ آپ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کے ساتھ آپ اظہار لاتعلقی کر رہے ہیں کہ میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کسی بندے کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کا معیار بھی اللہ کا رکھو، چونکہ اللہ کا جو معیار ہے وہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کے جو اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری تقویٰ الہی ہے، تو ظاہر ہے کہ تقویٰ الہی یہی چیز ہے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جا کے کسی ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیح اٹھا کے تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور بیٹھ جائیں۔ یہ اس تقویٰ یہ چیز نہیں ہے، معاشرے کے اندر جا کے تقویٰ الہی اختیار کر لو۔ یہی تقویٰ کی بہترین تعریف ہے کہ آپ معاشرے میں جائیں گے اور وہاں پر آپ تقویٰ الہی اختیار کریں گے۔ تقویٰ کا ہم کہتے ہیں تو آج کل کے جوان نسل میں یہ چیز ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں شاید تسبیح اٹھا کے نمازیں ہمیشہ پڑھنا اور سر بسجود ہونا یہ تقویٰ ہے۔ نہیں جی، یہ تقویٰ ہے، لیکن تقویٰ فقط یہ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ آپ معاشرے میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ تعلق رکھ رہے ہیں، تو آپ تقویٰ الہی کو اختیار کر سکتے ہیں اور بطور احسن اختیار کر سکتے ہیں، بہترین اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں گے اور اپنی ہی اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی سے رشوت نہیں لینی ہے، یہ آپ تقویٰ الہی کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی کے اوپر جو اس کا حق نہیں ہے، خواہ مخواہ آپ کو ایک سیٹ مل گئی ہے، غریب آدمی کے اوپر جا کے اپنا زور جما رہے ہو اور اس کو جا کے ڈانٹ رہے ہو، اس کو انڈر پریشر کر رہے ہو، یہ اس کو آپ چھوڑیں گے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کا یہ جو حسن سلوک ہے لوگوں کے ساتھ، یہ تقویٰ الہی ہے۔ گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، یہ تقویٰ الہی ہے۔ بس تقویٰ الہی کا دائرہ نہایت ہی وسیع ہے اور حد سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تقویٰ ہے۔ اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ مزید وضاحت کریں، اور میرے خیال میں وضاحت کی کوئی ضرورت بھی زیادہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام معرفت منتظر میں کوشش کریں گے کہ جید سے جید علماء کو یہاں پر دعوت دے سکیں، اور انشاءاللہ آپ مستفید ہوتے رہیں، ہم بھی مستفید ہوتے رہیں، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک